مولانا محمد علی جوہر کی ماں نے اپنے بیٹے سے محمد علی سے کہا کہ بیٹا میری خواہش یہ ہے کہ لال قلعے پر جو انگریز کا جھنڈا ہے وہ نیچے اترتا ہوا دیکھوں اور ہندوستانی جھنڈا اوپر چڑھتا ہوا دیکھوں۔ پوری زندگی کھپا دی مولانا محمد علی جوہر نے اس کام کے۔ میرے ماں میرے بہنوں، اب آپ غور کیجیے آپ کی تمنا کیا رہتی ہے۔ آپ کی تمنا رہتی ہے بغل والی کا گھر 2 منزلہ بن گیا، ہمارا بھی 1 ہی منزل ہے۔ بیٹا کو کہتے ہیں بیٹا قرض لے کے ادھر ادھر کے کیسے کیسے کر کے پیسہ کا انتظام کرتا، پھر بیٹھ کے گھر بناتا ہے۔ آپ کی اس طرح کی تمنا رہتی ہیں کہ دوسرے کے گھر میں ٹائلس ماربل لگ گیا، ابھی تک ہمارے گھر میں نہیں لگا، بچہ اسی میں لگا ہوا ہے۔ آپ اپنی تمناؤں کو بدلیے اور تمناؤں کو اس طرح سے بدلیے کہ اپنی اولاد کے لیے تمنا کیجیے کہ یہ دین کا عظیم کام ہے، ان کو اخلاق سکھائیے، ان کو وقت دیجیے۔ صرف کپڑا پہنانا اور صرف کھانا کھلا دینا یہ کافی نہیں ہے، اس کو شعور دیجیے، سمجھ دیجیے، حوصلہ دیجیے، ہمت دیجیے، جینے کا سلیقہ دیجیے۔ پابندی سے اس کو بھیجیے ادارے میں۔ آپ اگر ادارے میں بھیجتے ہیں اور پابندی سے نہیں بھیجتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود زندگی میں پابند نہیں ہیں۔ اگر زندگی میں آپ پابند ہوتی تو آپ کے بچے کی ہمت کیسے ہوئی کہ اس نے ناغہ کر دیا۔ وقت پر آپ کا بچہ کیوں نہیں آتا؟ آپ پابند بنیے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم سوئیں گے نہیں، ہم اپنے بچے کو جگائیں گے، اس کو تیار کریں گے، اس کے لیے ناشتہ تیار کریں گے، اس کے لیے کپڑا تیار کریں گے۔ اور جب مکتب میں میرا بچہ یا میری بچی جائے گی تو سارے بچوں سے زیادہ سلیقہ مند، سارے بچوں سے زیادہ صاف ستھرا میرا بچہ رہے گا۔ آپ یہ اپنا ایک زندگی کا ایک مقصد بنائیے۔ پھر بچہ جب گھر سے لوٹ کر مکتب سے واپس آئے، آپ اس سے پوچھیے، اس سے بات کیجیے، اس کی پریشانی اور اس کو حل کیجیے۔ اس کے ذہن میں جیسے بچہ باہر سے اگر کپڑے میں گندگی لگا کے آ جاتا ہے، آپ غور کرتے ہیں کس چیز کی گندگی ہے جی؟ کہاں لگائے ہو؟ کادو ہے؟ نہیں، کادو نہیں لگ رہا ہے، گریس لگ رہا ہے۔ تو آپ یہ طے کرتے ہیں کہ گریس کہاں پر لگا ہے، کہاں پر کھیلے تھے، کیسے لگ گیا، یہ تحقیق کرتے ہیں آپ، اور پھر کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر کاہے گئے، وہاں پر دیکھ کے نہ تمہیں کھڑا ہونا چاہیے، کیسے گریس لگ گیا کپڑے میں۔ پھر آپ کپڑے کو دھوتی ہیں، صاف کرتی ہے۔ میری ماں میرے بہنوں، کپڑوں کے تو آپ نے دھو دیا، اس کی گندگی کی تو فکر کیا آپ نے، لیکن آپ کے بیٹا کا ذہن گندا ہو رہا ہے، آپ کو فکر نہیں؟ آپ کی بیٹی کا ذہن گندا اور آپ کو فکر نہیں؟ بارش ہو جائے تو پہلے سے بیٹا کو کہتا ہے ٹھیک سے جاؤ گے، کیچڑ ہے، دیکھ کے جاؤ گے، پھسلو گے نہیں، گرو گے نہیں، یہ ساری بات سمجھا کر کے آپ بھیجتے ہیں۔ لیکن یہ موبائل کا زمانہ ہے، آپ اپنے بچوں کو یہ کیوں نہیں سمجھا کے بھیجتے کہ تم گھر میں موبائل نہیں دیکھتے ہو، باہر اگر کوئی بچہ موبائل دکھائے تو مت دیکھو، کہنا کہ ہم موبائل نہیں دیکھتے ہیں، ہم موبائل میں کچھ غلط چیز آئے تو اس کو بالکل ہی نہیں دیکھنا۔ یہ سکھا کے بھیجنا چاہیے۔ آپ جیسے سکھا کے بھیجتے ہیں کہ پیر کسی غلط جگہ پر مت رکھنا، دیکھ کر کے چلنا، نالی میں پیر نہیں رکھ دینا، ٹھیک اسی طریقے سے بچوں کو سکھائیے کہ تمہارے کان میں کوئی گندگی رکھے تو تم اپنے کان میں کسی کو گندگی نہیں رکھنے دینا۔ کوئی غیبت کرے، کوئی برائی کرے، کوئی گالی بولے، کوئی غلط الٹا سیدھا قصہ سنائے، الٹی سیدھی کہانی سنائے، اپنی اولاد کو کہیے کہ آپ کہہ دینا کہ ایسی کہانی سننے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ میری ماں میری بہنوں، خدا کے واسطے ہندوستان، مستقبل کا ہندوستان اگر اچھا بنانا ہے تو آپ کچھ نہیں کیجیے، آپ صرف اتنا کیجیے کہ اپنی اولاد کو وقت دیجیے اور سیکھیے کہ اپنی اولاد کو سکھانا کیسے ہے، اس کی زندگی کیسے بہتر بنانی ہے، کیسے اس کی زبان اچھی ہو جائے، کیسے اس کی نگاہیں اچھی ہو جائے، کیسے اس کا اخلاق اچھا ہو جائے، کیسے وہ سلیقہ مند ہو جائے، کیسے وہ نماز کا پابند بن جائے،